آگے ہم بات کرتے ہیں ذکر. ابھی تک تو علم کے بارے میں پتہ تھا، علم کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا اور جانا اور سمجھا، لیکن آج اس کے بارے میں بھی جان لیں کہ ذکر کیا ہے. ذکر سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، یعنی اللہ کے اوپر یقین تو ہو ہی جائے. اس کے علاوہ ہمیں اللہ کی ہر ایک چیز پر قادر ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرت سب سے اعلیٰ ہے. جو بھی چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے سوائے اللہ کے. ذکر سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا یقین پیدا ہو جائے اور ہم اللہ کی عبادت اللہ کے یقین کے ساتھ کرنے والے ہو جائیں. اللہ کا دھیان ہوگا تو ہم سے گناہ کم ہوں گے اور توبہ کی توفیق ہوگی. دین میں ذکر کا بڑا ذریعہ ہے. قرآن و حدیث میں اس کی بہت ساری تاکید آئی ہیں. اس کے لیے 3 لائن کی محنت ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے علم میں بھی پڑھا تھا کہ 3 لائن کے اس میں بھی محنت تھی. جیسے دعوت یہ ہے کہ امت میں چل پھر کر خوب ذکر کی فضیلت بیان کر کے انہیں اس کی دعوت دیں، تاکہ لوگ جو بھی بندہ آپ کی دعوت قبول کرے وہ اللہ والا بندہ بن جائے اور اللہ کی ہر نیکیوں سے آپ کو بھی نفع پہنچے اور ان کو بھی نفع پہنچے. ذکر کا مشق یہ ہے کہ ہم قرآن تلاوت کو خوب کریں اور اسے سیکھیں بھی، اور ساتھ ہی مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. نمبر 3، دعا. ذکر کی حقیقت کو اللہ سے رو رو کر دعاؤں کے ذریعے مانگنا. اور اللہ تو ہمیں بھی اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی مدد فرما اور ہمیں علم اور ذکر پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم دوسروں کو دعوت دے کر دوسروں کی دعوت قبول کر کے ہم علم سے سیکھنے والے اور ذکر سے سکھانے والے بن جائیں. آمین.